من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لحمك لحمي يا علي، دمك دمي يا علي، عزمك عزمي يا علي، جسمك جسمي يا علي، روحك روحي يا علي، عقلك عقلي يا علي، نورك نوري يا علي، عزمك عزمي يا علي، أنت مني وأنا منك يا علي. صلوات علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا یہ احسان عظیم ہے اور اس کا یہ انتظام ہے، اور اس کا اس بات پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے کہ نہ معلوم اس نے نام علی میں ایسی کیا روح اور تازگی رکھ دی ہے کہ جب تک نام علی نہ لو تو خود اپنی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے نام علی کو زندگی کی پہچان بنایا ہے، نام علی حیات کی پہچان ہے، نام علی زیست کی پہچان ہے، نام علی شرافتوں کی پہچان ہے، نام علی نجابتوں کی پہچان ہے، نام علی سیادتوں کی پہچان ہے، نام علی رسالتوں کی پہچان ہے، نام علی نبوتوں کی پہچان ہے، نام علی ولایتوں کی پہچان ہے، نام علی حسبوں کی پہچان ہے، نام علی نسبوں کی پہچان ہے، نام علی شجروں کی پہچان ہے. اور اگر میرے مجمع کی آخری آدمی تک معرفت جاگ رہی ہے تو نام علی خود اللہ کے ہونے کی پہچان ہے. نام علی خود
خالق کے ہونے کی پہچان ہے، اس لیے کہ یہ جملے اپنی طرف سے نہیں عرض کیے گئے، یہ جملے قرآن کے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ یہ ایک ولی ہے جو دوسرے ولی کو پہچنواتا ہے، ایک ولایت ہے جو دوسری ولایت کو پہچنواتی ہے۔ ادھر سے زمین سے علی کا اللہ اللہ نہ رکا، اور آسمانوں سے اللہ کا علی علی نہ رکا۔ زمینوں سے علی نے اللہ اللہ کا پرچار کیا، جتنی عبادت علی نے کی یقیناً کائنات میں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ عبادت کا حق ادا کیا علی نے، نہیں تو عبادت کا حق ادا ہو نہیں سکتا، لیکن علی کی عبادت کا حق علی ہی ادا کر سکتا ہے۔ آسمانوں والے علی کی عبادت کا حق زمین والے علی نے ادا کیا۔ ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی، جس نے ہر رات ہزار ہزار رکعت نمازیں پڑھی ہیں، کہ جس کی نمازوں پر، جس کے قیام پر، جس کے رکوع پر، جس کے سجدوں پر خالق کو فخر رہا ہو، جو ایک وقت میں دو عبادتیں کر رہا ہو۔ لاؤ کوئی ایسا عبادت گزار کہ جس نے ایک وقت میں دو عبادتیں کی ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والے علی کو، ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والے علی کو ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں، تو ہر شب 2000 سجدے کرنے والا علی، کہ جس کے سجدے بھی اللہ کو پسند ہیں، جس کا قیام بھی اللہ کو پسند ہے، جس کا رکوع بھی اللہ کو پسند ہے، اس ہزار، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے علی کو ایک دفعہ اللہ نے کہا ذرا پیغمبر کے بستر پر سو تو جا۔ سلامت رہے، اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو حد نگاہ میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہزار رکعت نماز پڑھنے والے علی کو اللہ نے ایک مرتبہ سلا دیا، یا اللہ یہ تو تیری ہر رات عبادت کرتا ہے، یہ تو تیری ہر رات ہزار رکعت نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو 2000 سجدے کرتا ہے، آج تو اسے سلا رہا ہے، آج تو اسے سلا رہا ہے، اور سلا رہا ہے تو نبی کے بستر پر سلا رہا ہے۔ اللہ نے علی کو، ہزار رکعت نماز پڑھنے والے علی کو، یہ جملہ بھولنا نہیں، اللہ نے ہزار رکعت نماز پڑھنے والے علی کو پیغمبر کے بستر پر سلا دیا، اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ صبح ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، تم کہو گے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، تمہاری نماز سونے سے بہتر، علی کا سونا نماز سے بہتر۔ سلا دیا بستر رسول پر، اور ویسے سویا علی جیسے رسول سوتے تھے، جیسے رسول سوتے تھے۔ جہاں رسول کا سر رہا وہاں علی کا سر رہا، جہاں رسول کے پاؤں تھے وہیں علی کے پاؤں تھے۔ جتنی کروٹیں رسول لیتے تھے اتنی ہی کروٹیں علی نے لی۔ نہیں، میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں، کون کہہ سکتا ہے اور کون ایسا اتباع رسول کر سکتا ہے؟ جملہ میں نے کہا یہ بہت آسان تھا کہ جہاں رسول کا سر وہیں علی کا سر آیا، جہاں رسول کے پاؤں آتے تھے وہیں علی کے پاؤں آ گئے۔ جتنی کروٹیں رسول لیتے تھے اتنی ہی کروٹیں علی نے لی۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی کسی کو سوتا ہوا دیکھ لے تو اس انداز میں سونا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جملہ تو یہ ہے کہ پوری رات جتنی سانسیں رسول لیتے تھے اتنی سانسیں علی نے لی، جتنی سانسیں رسول لیتے تھے اتنی سانسیں علی نے لی۔ انداز بھی وہی، سونے کا انداز بھی وہی، کروٹیں بھی وہی، اور اسی طریقے سے سانسیں لے رہے ہیں، اور ویسے ہی چادر اوڑھ کر سو گیا میرا علی۔ بہت سے لوگ سونے والے تھے، کسی اور کو کیوں نہ سلا دیا؟ ایک رات ہی تو بستر کا انتخاب کرنا تھا، ایک رات ہی تو سلانا تھا، اور پوری شبیں تو نہیں سلانا تھا، ایک رات ہی تو بستر پر سلانا تھا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیغمبر یہ بتا کے گئے کہ ایک رات جب بستر غیر کے حوالے نہیں کر سکتا تو پوری زندگی ممبر کسی کے حوالے کیسے کر دوں؟
سویا، بھائی کو سلایا، اور اس بھائی کو سلایا کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے مسلسل احادیث ارشاد فرمائی، اور اہل سنت مصادر نے بھی لکھا، اہل تشیع مصادر نے بھی لکھا کہ علی کی محبت کو رسول نے بہت اولیت تھی، بہت فوقیت تھی، بار بار کہا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول سے سنا، خود حضرت عمر رضی اللہ نے رسول سے سنا، جب ایسا کان سن رہا ہو اور پھر عمر کی زبان بول رہی ہے، عمر کے کان نے سنا، عمر کی زبان نے بولا، کیا بولا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے علی کو مخاطب کیا اور علی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن تم سے دشمنی کرتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے لیکن علی سے دشمنی کرے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو بیانات آ گئے اور پیغمبر کی احادیث آگے بڑھنے لگی۔ اس رسول نے اپنے بستر پر سلا دیا علی کو کہ جو مجسم محمد تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے حدیث کہی تھی ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو محمد ہی اس طرح محمد پر سجا، اور پھر ایسے سجا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے پورے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا، پیغمبر کے پورے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا۔ پیغمبر، ہم سمجھ جاتے تھے رات کو جب گلی روشن ہو جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول گھر میں آنے والے ہیں، اس لیے کہ پوری گلی روشن ہو جاتی تھی۔ رسول کے سر پہ امامہ ہوتا تھا لیکن امامہ بھی نور کو نہیں روک پاتا تھا، رسول کے پر میں عبا ہوتی تھی لیکن عبا بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی، پیغمبر کے پاؤں میں نالین ہوتی تھی لیکن نالین بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ اور اب جملہ یہ ہے کہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ چادر سے نور، کیا سن رہے ہیں آپ؟ چادر سے نور چھن چھن کر باہر نکلتا تھا۔ اب ایسے میں کوئی باہر سے آ جائے اور دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ چادر کے نیچے رسول سو رہا ہے، اس لیے کہ چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی، چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ جملہ میں آپ کے حوالے کر چکا، جو سمجھے ہیں ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ ام المومنین نے کہا جب پیغمبر چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر سے بھی نور چھن چھن کر باہر آ رہا ہوتا تھا۔ علی سوئے تو 40 کافر یہی سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا ہے، محمد سو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور نکل رہا تھا جیسے رسول کے جسم سے۔ مومنین آخری آدمی تک تو نواز اٹھا کے من کنتا مولا، جبریل کا مولا، بوزر کا مولا، گبر کا مولا، تمت کلندر، نعرہ علی۔ سلامت رہیں آپ کے ان ہاتھوں کو خدا کسی کے محتاج نہ کرے کہ چادر سے ویسے ہی نور ساطع ہو رہا تھا جیسے پیغمبر کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا، یعنی علی کے نور کو بھی چادر نہ روک پائی، علی کا نور بھی ویسے ہی ساطع ہو رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پہلے ارشاد فرما چکے تھے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور سے ہیں۔ تو یہ ایک نور کے دو ٹکڑے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ اور اب پیغمبر نے اور حدیث ارشاد فرمائی، اور میں آپ کے سامنے مسلسل 8 دن 9 دن وہ حدیث عرض کرتا رہا کہ پیغمبر نے کہا کہ علی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی ایک ضربت یوم خندق عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ علی چلے تو پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔
مسلسل علی کی شان میں احادیث پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے، اور علی وہ ہے کہ جو پیغمبر کا تعارف کرا رہا تھا، اور پیغمبر وہ ہیں جو علی کا تعارف کرا رہے تھے، اور اس انداز سے کرا رہے تھے کہ وہاں تک بات پہنچی جہاں تک قاب قوسین ہے، جہاں تک قاب قوسین ہے وہاں تک بات پہنچ گئی۔ اور پھر میں نے مسلسل کہا کہ اللہ نے علی کا خیال کیا، اور علی مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لکھنے والے لکھ گئے مدارج النبوہ، شاہ عبداللہ محدث دہلوی، توجہ میری طرف دیکھتے رہیے، شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ لکھ رہے ہیں جنگ احد کا حال، اور صاحب تفسیر کبیر، دو کتابوں سے ملا کر جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر جنگ احد ہے اور پیغمبر اکیلے رہ گئے۔ اس جملے پہ غور فرمائیں، احد میں رسول اکیلا رہ گیا۔ اب سرا لکھتے ہیں، اب سرا جماعت من المشرکین، شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے دیکھا مشرکین کی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک لشکر آ رہا ہے پیغمبر کو مارنے، پیغمبر پر حملہ کرنے۔ پیغمبر نے آواز دی، یا علی احمل علیہم، علی ان کو بھگاؤ، علی ان کو بھگاؤ۔ علی آگے بڑھے، علی نے تلوار سے ان کو بھگایا۔ دوسری طرف سے حملہ ہوا، پیغمبر نے کہا یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، علی یہاں سے بھگاؤ۔ ادھر بھی علی آئے، علی نے ادھر بھی بھگایا، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ۔ بار بار رسول کہہ رہے تھے یا علی احمل علیہ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ۔ خیبر میں، احد میں پیغمبر علی علی کی باتیں کر رہے تھے، یا علی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ایسے میں اصحاب بھی واپس آ گئے، اصحاب نے تلوار چلانا شروع کی، پیغمبر کا دفاع کرنا شروع کیا۔ لکھا یہ ہے کہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ کے گر گئی، وہ پیغمبر کے پاس پلٹ کر آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کہا جاؤ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لائے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑی، اور پیغمبر کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لکڑی تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پیغمبر نے ان کے ہاتھ میں دیا، وہ جا کے لڑنے لگے۔ ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کہا لکڑی کا ٹکڑا لاؤ۔ وہ درخت سے لکڑی توڑ کے لائے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی توڑ کے رکھی، اور پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی آتے ہی تلوار بن گئی، وہ بھی لڑنے لگے۔ تیسرے صحابی کی تلوار ٹوٹی، پیغمبر نے ویسے ہی لکڑی کو تلوار بنا کے دیا۔ ابھی تو پیغمبر کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو رسول کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے ابھی رسول کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کے ہاتھ کا معجزہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ کے ہاتھ کا معجزہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایسے میں لکھنے والے نے لکھا، وقت مختصر ہے اس لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایسے میں لکھنے والے نے لکھا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی۔ اب اسی طرح علی پلٹ کر آئے اور پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تک سب کو لکڑی کا اشارہ کرنے والا رسول، جیسے ہی علی نے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی تو اب رسول کچھ نہیں بول رہے بلکہ آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا؟ سلامت رہے آپ۔ اب تک سب کو لکڑی کی تلوار بنا کے دینے والا رسول جب علی آ کے کہتے ہیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو اب رسول آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جب رسول آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ سلامت رہے آپ۔ تو وحی کا انتظار کرتے ہیں، گویا رسول آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے پوچھ رہے تھے پروردگار تو بتا اب کیا کروں؟ یا اللہ تیرے ہاتھوں کی تلوار ٹوٹی ہے۔ ادھر ہے، سلامت رہے آپ، بڑی دیر سے آپ اس تک پہنچے۔ یا اللہ تیرے ہاتھوں کی تلوار ٹوٹی ہے، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے۔ یہ بات رسول پہلے کہہ چکے تھے، علی نے تو بعد میں کہا کہ انا ید اللہ انا عین اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں۔ یہ بات علی نے بعد میں کہی منبر سلونی پر، لیکن پیغمبر اپنی زندگی میں یہ بات اور صحابی کی موجودگی میں کہہ چکے تھے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ پیغمبر اصحاب کی موجودگی میں علی کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ نہ کہہ چکے ہوتے، علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ نہ کہہ چکے ہوتے، تو اب ایک روایت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ حج کا موقع ہے اور علی نے کسی حاجی کو تماچا مارا،
بھائی پہنچ گئے تو بتائیے نا، بڑی آسان سی بات ہے۔ علی نے کسی حج کرتے ہوئے حاجی کو تماچا مارا، وہ حاجی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا خلیفہ وقت مجھے علی نے دوران طواف تماچا مارا۔ انہوں نے کہا علی کو بلا کے لاؤ۔ علی آ گئے، کہا ابو الحسن آپ نے اس کو تماچا مارا تو یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہا یہ نازیبہ حرکت کر رہا تھا، طواف کے خلاف حرکت کر رہا تھا، اس لیے میں نے تماچا مارا۔ اب حضرت عمر اس اعرابی سے، اس حاجی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ تو اب پیغمبر نے کہا یا اللہ تیرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ہے، کیا کروں کیا کروں؟ یعنی دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف، اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، آسمانوں کے دروازے کھلے، ایک کرسی برآمد ہوئی، سونے اور چاندی کی لکڑیوں سے بنی ہوئی کرسی، اس میں لال و جواہر ٹکے ہوئے، اس کرسی پر جبرائیل بیٹھا ہوا، اور جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں، جبرائیل کے ہاتھ میں تلوار، اور تلوار بھی کوئی معمولی نہیں۔ جبرائیل خاموش نہیں اتر رہا تھا، آسمانوں کے دروازے کھلے، کرسی ظاہر ہوئی، کرسی خالی نہیں تھی، کرسی پر جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور جبرائیل خاموش نہیں اتر رہے تھے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں جبرائیل کچھ کہتا ہوا اتر رہا تھا، جسے سب نے سنا کہ جبرائیل کہتا ہوا اتر رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی۔ سلامت رہے آپ حضرات کو خدا سلامت رکھے۔ کہا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں ہے علی کے علاوہ۔ سلامت رہے آپ، کوئی مرد میدان نہیں ہے علی کے علاوہ، اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار سے ہٹ کر۔ اور یہ دونوں لقب علی کے، یہ دونوں ملکیتیں علی کی، رجل بھی علی، ذوالفقار بھی علی، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی، اور جبرائیل کلمہ پڑھتے ہوئے، جبرائیل جملہ پڑھتے ہوئے زمین پر آ گئے، علی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، علی نے تلوار چلائی، احد فتح ہو گئی، اور ایسے میں پیغمبر بیٹھ گئے۔ اور اب شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جبرائیل پیغمبر کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے اور علی کی تعریف کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا علی نے کیسی تلوار چلائی، کیسی شان سے جنگ کی ہے، کیسا آپ کا دفاع کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو فوراً جبرائیل نے کہا اور میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ کہہ دیا پیغمبر نے کہ علی کا خون میرا خون، علی کا لہو میرا لہو، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا جسم میرا جسم، علی کی روح میری روح، علی کی عقل میری عقل، علی کا نور میرا نور، میں علی، علی میں، انت منی وانا منک یا علی، یا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو اب علی اور رسول کی کیفیت ایمان وہی ہے، علی اور رسول پر یقین رکھنے کی کیفیت وہی ہے جو اللہ پر یقین رکھنے کی کیفیت ہے۔
جملہ آپ نے محفوظ کیا، اس لیے کہ پیغمبر سے اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے اور حدیثیں آگے ارشاد فرمائی، کہا من سب علی کیا، جس نے علی کو برا کہا، من سب علی کیا، جس نے علی کو برا کہا، سب بنی اس نے مجھے برا کہا، ومن سب بنی سب اللہ، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ اب اجازت ہے کہ ایک روایت آپ کے حوالے کر دوں، من سب علی سب بنی ومن سب بنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو برا کہا، علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ یہ پیغمبر نے ایک روٹ بتا دیا۔ اور اب علامہ ہیثمی مجموع الفوائد میں اور علامہ طبرانی موجم الاوسط ایک روایت لکھ رہے ہیں، توجہ، سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مخلوط مجمع ہے، میرے محترم اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہے، اہل تشیع برادران بھی تشریف فرما ہے، اور ہم اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کسی مکتب میں پہلا ہے، کسی مکتب میں چوتھا ہے، کسی مکتب میں بندہ ہے، کسی مکتب میں خدا۔ علی، اس علی پر بات ہو رہی ہے جسے کوئی پہلا مانتا ہے، جسے کوئی چوتھا مانتا ہے، جسے کوئی بندہ مانتا ہے، جسے کوئی اللہ مانتا ہے، اس علی پر بات ہو رہی ہے۔ اور حق، پیغمبر اور حدیث، میں دو حوالے آپ کے حوالے کر چکا۔ پیغمبر نے دو لشکر ترتیب دیے، ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا اور ایک لشکر جبل کی طرف بھیجا۔ یمن کی طرف لشکر جو بھیجا اس کا سردار علی ابن ابی طالب کو بنایا، عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں، علامہ ہیثمی اور علامہ طبرانی، جو یمن کی طرف لشکر بھیجا اس کا سردار علی کو بنایا، اور جو جبل کی طرف بھیجا اس کا سردار خالد بن ولید کو بنایا۔ کہا جب یہ دونوں لشکر کسی مقام پر مل جائیں تو دونوں کا سردار علی ہوگا۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ، خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ کہ جب یہ دونوں یمن اور جبل کے لشکر کہیں مل جائیں تو پھر دونوں کا سردار علی ہوگا۔ ایسے میں دونوں لشکر مل گئے اور حملہ کیا، سردار علی تھے، حملہ ہوا، فوج اسلام کو برتری حاصل ہوئی، فتح حاصل ہوئی، بہت شاندار فتح حاصل ہوئی، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ علامہ ہیثمی لکھتے ہیں اور علامہ طبرانی لکھتے ہیں کہ ایسے میں علی نے اپنے حصے کا مال غنیمت لیا اور ایک کنیز اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت خالد بن ولید نے جناب بریدہ سے کہا کہ دیکھو علی نے تصرف کیا اور کنیز اپنے پاس رکھ لی، جاؤ رسول اللہ کو بتا کے آؤ مدینے، رسول اللہ کو مدینے میں بتا کے آؤ۔ حضرت بریدہ چلے، مدینے پہنچے، رسول اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، وہاں اور لوگ بھی کھڑے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بریدہ سے پوچھا، بریدہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مارکے سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا جیت ہو گئی، فتح ہو گئی اور بہت شاندار فتح ہوئی، بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ پیغمبر اپنے حجرے کے اندر ہیں اور باہر لوگ کھڑے ہوئے۔ تو اب انہوں نے کہا بریدہ یہاں کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا تاکہ پیغمبر سے علی کی شکایت کروں گا کہ علی نے تصرف کر لیا ہے مال غنیمت۔ یہ جملہ پیغمبر کے کان تک پہنچا، پیغمبر جلال کے عالم میں باہر آئے اور آ کر کہا نہ معلوم لوگ علی پر تنقید کر کے لینا کیا چاہتے ہیں۔ سلامت رہیں جس کے ہاتھ بلند ہو گئے، نہ معلوم لوگ علی پر تنقید کر کے کیا لینا چاہتے ہیں۔ اب پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی من ینتقص علیہ فقط انتقصنی من فارق علیہ فقط فارقنی، جس نے علی پر تنقید کی اس نے مجھ پر تنقید کی، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا۔ اب پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اور بہت آسان الفاظ ہیں، پیغمبر نے کہا خلقتہ من دینتی، مجھے اور علی کو ایک ہی دینت سے خلق کیا گیا، علی کو میری دینت سے خلق کیا گیا، اور میری دینت ابراہیم کی دینت ہے اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ وَدِينَتِ ابراہیم، میری دینت ابراہیم کی دینت ہے اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ پیغمبر نے یہاں پر گفتگو ختم کی، اب ہے جملہ جس کے لیے پوری روایت پڑھی اور آپ کو زحمت دی، آخری آدمی تک جملہ محفوظ کیجئے گا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ علامہ ہیثمی نے جیسے لکھا، علامہ طبرانی نے جیسے لکھا، ویسے الفاظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر جلال کے عالم میں تھے اور پیغمبر نے کہا جو علی پر تنقید کر رہا ہے اس نے مجھ پر تنقید کی، جو علی سے جدا ہو رہا ہے وہ مجھ سے
جدا ہوا، علی کی تینت میری تینت ہے، میری تینت علی کی تینت ہے، اور میری تینت ابراہیم کی تینت ہے، اور ابراہیم سے میں افضل ہوں۔ اب جیسے ہی جناب بریدہ نے یہ سنا، گردن جھکا کر، توجہ، گردن جھکا کر پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ بالصحبہ، یا رسول اللہ آپ کو میری صحابیت کا واسطہ۔ ہاں ہاں ہاں، ساتھ آ جائیں، ساتھ آ جائیں، ابھی تو جملہ ابھی پورا کیا ہی نہیں میں نے۔ بالصحبت ہے، یا رسول اللہ آپ کو صحابیت کا واسطہ، میری دوستی کا واسطہ۔ الا بسطت یدک، الا بسطت یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدا۔ کر دوں ترجمہ یہاں سے وہاں تک؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ترجمہ کروں؟ سب انتظار میں ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ فوراً جناب بریدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں دوبارہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جاؤں۔ بھائی جو سمجھ گیا تو میرا سلام۔ نتیجہ دوں آپ کے حوالے کروں، نتیجہ اگر اجازت ہو۔ اس روایت نے بتایا، نتیجہ دے رہا ہوں، نہ پڑھتا میں یہ روایت اگر علماء اہل سنت نے نہ لکھی ہوتی، نہ پڑھتا اتنے بڑے ممبر سے روایت اگر علماء اہل سنت نے نہ لکھی ہوتی، عالمان اہل سنت نے نہ لکھی ہوتی۔ کہہ دیا کہ حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں دوبارہ اسلام لاؤں اور آپ کی دوبارہ بیعت کروں۔ اس کا مطلب ہے جب بھی، جہاں بھی، جو بھی، کہیں بھی علی پر تنقید کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب بھی، جہاں بھی، جو بھی، کہیں بھی علی پر تنقید کرے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ علماء اہل سنت نے لکھا۔ اور اب تلاش کرو کہ پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر کہاں کہاں بیٹھ کے علی پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، اور ان سے پوچھنا تنقید کر لی تو دوبارہ کلمہ پڑھا بھی یا نہیں، دوبارہ کلمہ پڑھا بھی یا نہیں۔ علی پر تنقید، پیغمبر پر تنقید، علی سے جدائی، پیغمبر سے جدائی، اور علی سے محبت، پیغمبر سے محبت، پیغمبر سے محبت، اللہ سے محبت۔ اس لیے کہہ دیا کہ خبردار حب سے علی کی طرف نہ جانا، حب علی کی طرف جانا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی محبت کو مومن و منافق کی پہچان نہیں بنایا، رسول اللہ نے اپنی محبت کو مومن و منافق کی پہچان نہیں بنایا، بلکہ علی کی محبت کو بتایا یہ محبت مومن و منافق کی پہچان ہے۔ اسے ایک نام سے مومن بھی پہچانا جاتا ہے اور منافق بھی پہچانا جاتا ہے، دونوں پہچانے جاتے ہیں۔ ختم ہو گئی گفتگو، آیت اتر آئی من جاء بالحسنہ فلہ اجر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی، ختم ہو گئی بات، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے، ایک نیکی ہوگی 10 ثواب دیں گے۔ پوچھا گیا، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نیکی کون سی ہے کہ نیکی ایک ہو اور ثواب 10 ہو؟ ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں یہ روایت لکھی اور حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی پوچھا وہ حسنہ کیا ہے تو پیغمبر نے کہا حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، علی کی محبت ایسی نیکی ہے، حب علی حسنہ لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئہ لا تنفع معها حسنہ۔ علی کی محبت، پیغمبر نے فیصلہ کن جملہ کہا کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، علی کا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ رکھے جاؤ علی سے دشمنی اور پڑھے جاؤ نمازیں،
کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور عالم اہل سنت نے لکھ دیا، کیے جاؤ علی سے دشمنی اور کیے جاؤ نیکیاں، نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بغض علی انتہائی خطرناک شے ہے، بغض علی کی طرف کوئی نہ جائے، بغض علی دشمنی علی قتل معصوم تک لے آتی ہے۔ یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ یہ کہہ کے حسین باہر جانے لگے تو زینب نے کہا بھیا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، یہ بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں کہ یہ دو رو یا قطار بنا کے کھڑی ہو جائیں اور تم ان کے درمیان میں سے گزرتے جاؤ، نہ معلوم اب فاطمہ کے چاند کی زیارت کب ہوگی۔ حسین بیچ میں سے گزر رہے تھے، بیویاں حسین کے بازو کو چوم رہی تھی، کوئی حسین کے دوش کو چوم رہی تھی، کوئی حسین کی ابا کو چوم رہی تھی۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے کہا کہ زینب نے یہ تو کہا تھا کہ یہ تمہاری زیارت کرنا چاہتی ہیں اس لیے دو رویا قطار بنا کر کھڑی ہیں، لیکن اصل میں زینب حسین کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بھیا تم نے صبح سے عصر تک جنگ لڑی ہے، تم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، تمہارا سپاہی عباس جیسا تھا، تمہارا سپاہی علی اکبر جیسا تھا، تمہارے سپاہی اون محمد جیسے تھے، تمہارا سپاہی قاسم جیسا تھا۔ اے بھیا تمہارے بعد زینب کو بھی ایک جنگ لڑنا ہے، ذرا زینب کا لشکر تو دیکھ لو، زینب کے لشکر میں ام کلثوم ہے، زینب کے لشکر میں ام رباب ہے، زینب کے لشکر میں ام لیلا ہے، اور اے بھیا تمہارے لشکر کا سب سے بڑا سپاہی علی اصغر تھا، میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی سکینہ ہے۔ چلے حسین نے آخری سلام کیا، ماتم کرتے جاؤ اور مصائب سنتے جاؤ، حسین نے آخری سلام کیا، جنگ لڑی حسین نے۔ خدا کی قسم جوانوں، کائنات میں ایسی جنگ کسی نے دیکھی نہیں جیسے حسین نے جنگ لڑی۔ حسین نے آستینیں اوپر کر کے کہا آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے کو تم نے مارا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بھائی کو تم نے مارا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اصغر کو تم نے مارا۔ یہ کہہ کے 17 حملے حسین نے کیے، آخری حملہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا حسین آجا حسین، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ جیسے ہی آواز آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور یہ کہتے ہوئے رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، ماتم کرتے جاؤ، جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹ کر آئی، کسی نے نیزوں سے حملہ کیا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے۔ ایک بار حسین گھوڑے سے نیچے گرے، شمر آگے بڑھا، حسین کے بالوں سے پکڑا، حسین کو منہ موڑ کے زمین کی طرف رخ کیا۔ اب شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میں نے بڑی مشقتوں سے پالا۔